بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اکاڑا میں انتہائی افسوسناک نہیں ہم کہیں گے، ہولناک، ہوش اڑا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے، جہاں پر ایک بیٹی نے اپنے ہی باپ کے بچے کو پیدا کیا۔ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا اور اس ٹائم جو ملزم ہے وہ کہاں پہ ہے اور کس طرح سے یہ گرفتار ہوا ہے، اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ قیامت خود یہ بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، اور نہ زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان گرا جب یہ باپ مبینہ طور پر جو ہے اپنی بیٹی کو کئی بار جو ہے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ ماں اس کی نہیں تھی اور جوان بیٹی 20 سالہ بیٹی گھر میں رہتی تھی، اور سگا باپ، ستیلا باپ نہیں ہے، سگا باپ جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کا خون تھا، جو اس کی بیٹی تھی جس کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے، جو ہمارے درمیان اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کو کئی بار جو ہے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ایک سگے باپ نے، جبکہ زمین پھٹ جانی چاہیے تھی جب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد بیٹی جو تھی وہ پریگننٹ ہو گئی، اپنے ہی باپ کے بچے کو پیدا کرنے والی 20 سالہ ایک معصوم لڑکی، جس نے سوسائٹی کو کیا منہ دکھانا تھا اور اس نے کیا کرنا تھا، جس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں اور کیا کروں، وہ حاملہ ہو چکی تھی اور اس کے بعد اپنے باپ کی مبینہ طور پر جو زیادتی تھی اس کو سہتی آ رہی تھی۔ اس نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا، اس نے کیوں کسی کو نہیں بتایا؟ وہ اپنے محلے میں کسی کو بتاتی، اپنے ددیال میں کسی کو بتاتی، اپنے ننیال میں کسی کو بتاتی۔ کس چیز کا پریشر تھا؟ سگے باپ کا اس کے اوپر پریشر تھا، اس نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی جو بھی کیا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس نے ایک بچے کو پیدا کیا تو باپ اس سے بچہ چھین کر جو ہے وہ لے گیا اور اس کو جا کر کماد کی فصل میں جو ہے پھینک دیا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے اکاڑا کا ایک علاقہ ہے گلشن شبیر ٹاؤن 222، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد جو ہے بچے کو پھینکنے کے بعد جب گھر آیا تو اپنی بہن اور اپنے بھائی سے باہمی مشاورت کی کہ اب میں کیا کروں، یہ تو بیٹی میری جو ہے کسی کو بتا نہ دے یا مجھے مروا نہ دے، مجھے پکڑوا نہ دے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے۔ بہن اور بھائی نے مشورہ یہ دیا کہ اس کو بھی ختم کر ڈالو، اس کی بھی جان لے لو، وہ اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے گی تو پھر تم نہیں بچ سکتے۔ بھائی اور بہن کا یہ کام تھا، جب اس نے یہ بات بتائی کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے اس نے ظلم کیا ہے تو اس کو پولیس میں فوراً پکڑواتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کو جو ہے اب آنے کے بعد اپنی بیٹی کو جو ہے مار دیا بہن بھائی کے ساتھ مل کر، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے۔ ایک اور غلطی، پھر ایک اور غلطی، اور غلطی کرتے کرتے غلطان بن گئے۔ غلطیوں کی تو شاید معافی ہوتی ہے، غلطان کی معافی نہیں ہوتی۔ اپنا منہ جو اس نے کالا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اس گناہ کو اور اس منہ کو صاف کرنے کے لیے، وہ کالک کو صاف کرنے کے لیے، وہ اپنے دامن کے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو، اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک نہیں 2 جانیں باپ نے لی۔ کتنے دکھ اور شرم سے کہنا پڑ رہا ہے، بلکہ الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے اور زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے کہ وہ باپ جس جو سر کا تاج ہوتا ہے، اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس کی گڑیا ہوتی ہیں، اور بیٹی کو تکلیف ہو تو باپ تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کی رخصتی کے ٹائم باپ جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس بھی، کچھ باپ اس طرح کے ہوتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں کہ میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے آج وہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ کتنی دین سے دوری ہے اور کتنا شیطانیت، حیوانیت اور سفاکیت نے یہاں پہ ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ یہ سفاک باپ نے ایک نہیں 2 قتل کیے، اپنی بیٹی کے بچے کو بھی اور پھر خود اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی 20 سالہ جو کئی بار جو ہے متعدد بار اس کی زیادتی کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کے بعد 15 پہ کال موصول ہوتی ہے پولیس کو، تو پولیس جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد اہل علاقہ جو تھے، انہوں نے، اہل علاقہ کے مکینوں نے بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کا بھائی اور بہن ہے اس کو بھی نامزد کیا گیا۔ تھانہ صدر میں یہ جو ہے کال موصول ہوتی ہے، اور اس کے بعد تھانہ صدر کی ٹیم آتی ہے پولیس کی، اور آ کر اس کو گرفتار کر ملزم کو لے جاتی ہے، اور اس کے بہن اور بھائی کا نام بھی اس کے اندر نامزد کر دیا گیا۔ 20 سالہ جو اس کی پیاری سی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کو 224 جو ہے
وہ ایل کے مقامی قبرستان میں اس کو جو ہے سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کا جو بیٹا تھا اس کی لاش جو ہے کسی کماد کی فصل سے جا کر ملی، یا اس کو جو ہے وہ کھا گئے جانور، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتنی دیر ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک باپ نے اس طرح کا ظلم کیا ہے کہ اکاڑا جو ہے اس کو کیا پوری انسانیت کو شرما دیا ہے، انسانیت شرما گئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ہل گئے ہیں، ان کے دل ڈر گئے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی کہ اکاڑا میں ایسا ہولناک واقعہ، توبہ استغفار توبہ استغفار، پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس واقعے نے جو ہے وہ پولیس کو بھی ہلا کر رکھ دیا کہ ایک باپ اور اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو رشتہ تھا، اس نے اس رشتے کی عزت کو پامال کیا، اپنی بیٹی کی عزت کو جو ہے نیلام کیا، اپنی بیٹی کی تذلیل کی۔ وہ بیٹی جو اس کے جگر کا ٹکڑا تھی، جس کے ہاتھ پیلے کر کر اس نے سسرال میں روانہ کرنا تھا۔ ستیلے باپوں کی تو کہانیاں ہم بڑی سنتے ہیں، یہ سگے باپ کی جو ہے یہ حرکت ہے، اور اس کے بعد اس کی جان لے لینا، یہ کہاں کا انصاف تھا۔ اب اس کے خلاف جو ہے FIR جو ہے وہ تو درج ہو چکی ہے، لیکن کیا اس کو سزا بھیانک مل پائے گی؟ کیا اس کے بھی جو ہیں وہ جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو الگ کیا جائے گا؟ کیا اس کو بھی چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر، وہاں پہ کھڑے کر کے اس کو سارے پولیس والے کھڑے ہو کر، جتنے بھی لوگ ہیں اہل علاقہ کے، کیا ان کے سامنے اس باپ کو سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کبھی ایسا گناہ نہ ہو؟ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ولاگ بناتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ کیس آیا تھا، اس کی اپڈیٹ یہ ہے، یہ کیس آیا تھا، اس کی اپڈیٹ یہ ہے، لیکن وہ کیس کہاں دب جاتے ہیں، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل جو CCD ہے ہماری، وہ بڑی حرکت میں آئی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں CCD کا یہ کیس ہے کہ اس کو چوراہے کے اندر اس طرح کی سزا دیں کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ لوگ تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، چچا نے کر دی، ستیلے باپ نے کر دی، فلاں نے کر دی، سگا باپ سگا بھائی یہ آپ کے محافظ ہیں، یہ آپ کے محرم ہیں، آپ ان کے سائے کے نیچے پلتی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ ماں کی ڈیتھ ہو جائے گی یا ماں کو اگر ڈائیورس ہو جائے گی تو باپ جو ہے وہ اتنا جانور بن جائے گا، اتنی سفاکیت اس کے اندر آ جائے گی کہ وہ بیٹی کے اوپر ظلم کرے گا، کوئی اپنے باپ کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ اس باپ نے تو یہی جو ہے لوگوں کو آ کے سامنے یہ دکھایا کہ بیٹیاں اپنے باپ کے اوپر اعتبار نہ کریں۔ باپ جو ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہوتے ہیں، باپ کے گھر آنے سے ہی تو گھر کی رونقیں بحال ہوتی ہیں، اور باپ جو ہے اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے، باپ کی جوتی باہر پڑی ہو تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے اس کے سر پہ زندہ سلامت ہے۔ کیا اس کی بیٹی نے متعدد بار، کئی بار اپنے باپ کو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ مر تو وہ اسی دن ہی گئی تھی جس دن وہ پہلی بار اس کے باپ نے جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا۔ وہ تو مری ہوئی روح تھی، مر چکی تھی وہ، لیکن اب اس کی جو سانسیں تھی وہ اس نے جو ہے نکال دی۔ وہ ایک بت تھا دنیا کے سامنے کہ میں اپنے ہی سگے باپ کا اس کی اس طرح کی گندی حرکتوں کا جو ہے نشانہ بنی ہوں۔ کیا منہ دکھانا تو اس نے لوگوں کو، اور اس باپ نے جو ہے اس کی سانسیں بھی چھین لی۔ توبہ استغفار توبہ استغفار، انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف اس کے اوپر یہی کہیں گے، اور اللہ پاک جو ہے ایسے ناسوروں کو نیک ہدایت دے، نہیں تو ان کو نست و نبود کر دے جو بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بس ہم اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ دین سے دوری، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ولگیرٹی والی ویڈیوز، یہ ڈیجیٹل طوائفیں جو اس کے اوپر ننگے ڈانس، ننگ دھڑنگ ڈانس کرتی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے جو مرد ہیں جن کی عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بیویوں کی، یا طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی ان کو تمیز نہیں رہتی، اتنے وہ جانور، اتنی شیطانیت آ جاتی ہے کہ سامنے کون ہے، اپنے ہی جگر کا ٹکڑا، اپنے ہی جگر کی ٹکڑے کو، اس کو اور اس اپنا ہی بچہ پیدا کر کے پھر دونوں کو جو ہے اپنا گناہ چھپانے کے لیے جو ہے مار ڈالا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ جو اتنی ولگیرٹی پھیل رہی ہے، جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ سارے نیگیٹو اثرات اس کے ہیں۔ کاش اچھی بھی چیزیں ہیں لیکن لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ ننگ دڑنگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کیا کر رہے ہیں، سب کچھ کرتا ہوا دکھا رہے ہیں، جو
آج سے 10 سے 15 سال پہلے کسی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آج 10 سال کا کیا 8 سال کے بچے کو پوچھ لیں آپ کو اے ٹو زی ہسٹری بتا دے گا۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ذکر اذکار، نماز، دین سے دوری، یہ سب ہم دور ہوئے ہیں تو شیطان نے جو ہے وہ آ کر شیطانیت اپنی جو ہے ان کے اوپر ہیوی کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو والد ہے، بھائی ہیں، بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی بھی آئے گا اور شیطان جو ہے وہ آ کر آپ کا دین، آپ کی ہر چیز جو ہے اس کے اوپر پھر آپ کو پھر تمیز نہیں رہے گی کہ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے یا کون ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اکاڑا سے انتہائی سوگوار، اس کی فضا بھی سوگوار ہے اور انتہائی افسوس نہیں بلکہ ہولناک واقعہ رونما ہوا۔ اللہ حافظ۔